بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ مصروفیت کے باعث ایک طویل چھٹی کے بعد دوبارہ سے آپ احباب سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے استغفار کے عامل کی مشاہداتی داستان، یعنی استغفار کے حیرت انگیز مشاہدات۔ ویڈیو کے آغاز میں وضاحت کرتا چلوں کہ لفظ عامل کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیا جاتا کہ کسی نے چلے کاٹے ہوں، ریاضتیں یا مجاہدے کیے ہوں، یا کسی مخلوق کو قابو یا تسخیر کیا ہو۔ عامل کا لفظی مطلب ہے ہر وہ چیز یا ہر وہ کام جس پر کوئی مستقل مزاجی سے، یعنی بغیر کوئی ناغہ کیے، کچھ مخصوص احتیاطی تدابیر یا شرائط کے ساتھ عمل کرے، وہ اس چیز کا یا اس کام کا عامل کہلا سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، مقررہ وقت پر، مقررہ تعداد میں روزانہ پڑھتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ درود شریف کے عامل ہیں، یعنی آپ اس چیز پر عمل پیرا ہے جس کو آپ نے اپنے اوپر لاگو کر رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح استغفار کے ایک عامل سے میری ملاقات ہوئی۔ درود شریف کی محفل میں وہ مجھ سے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا درود پڑھ لیتے ہو؟ تو کہنے لگے میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھتا ہوں، تاہم میرا باقی کا سارا وقت استغفار کی کثرت میں گزرتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا آپ کو استغفار سے کچھ فائدہ بھی ملا ہے؟ کہنے لگے ہاں، ہر وہ فائدہ ملا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ میں نے کہا اپنے 1-2 مشاہدے بتائیں تاکہ عوام الناس کو استغفار کی برکت، کرامت پر مزید کچھ پڑھنے اور سننے کا موقع ملے۔ کہنے لگے حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے فائدوں پر کبھی نظر ہی نہیں رکھی، میں نے استغفار کو استغفار کی حیثیت سے ہی پڑھا ہے، فائدوں کی لالچ میں نہیں پڑھا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں ایک دنیا دار زندگی گزار رہا تھا، نماز روزے میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، یہی وجہ تھی کہ زندگی سے خیر و برکت ختم ہوتی چلی گئی اور پریشانیوں نے آ گھیرا۔ ان پریشانیوں میں ایک سب سے بڑی پریشانی میری بے روزگاری بھی تھی کہ میں روپے کا محتاج ہو گیا تھا، اور یہ محتاجی اور فقیری اس قدر بڑھی کہ میرے اپنے گھر والے بھی اب مجھ سے تنگ آنے لگ گئے تھے، یہاں تک کہ گھر والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ۔ تو ایسی صورت میں مجھے ایک ٹائم کا کھانا اگر کہیں سے نصیب ہو جاتا تو دوسرے ٹائم بھوکا سونا پڑتا تھا۔ قرض لے لے کر گزارا کرنے لگا، جس کی وجہ سے قرض ادائیگی کی تلوار بھی سر پر لٹکی رہتی تھی، اور جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا نقصان ہو جاتا تھا۔ کہیں بھی جاب کرنے جاتا تھا تو کچھ دن بعد جاب سے نکال دیا جاتا تھا، اور کبھی میں خود بھی جاب چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ایک عجیب و غریب وحشت کا ماحول بن چکا تھا۔ بات بے بات غصہ آنے لگا، ہر چیز کاٹنے کو دوڑنے لگی۔ میں نے اپنی تمام تر تدبیریں اختیار کر کے دیکھ لی، لیکن سب کچھ بے سود تھا۔ ایسی صورت میں مجھے برے خیالات اور وسوسوں نے آن گھیرا۔ ہر وقت یہ وسوسے جنم لیتے رہتے کہ کتنی دعائیں مانگ چکا ہوں، خدا کیوں نہیں سنتا؟ فلاں بھی تو نماز نہیں پڑھتا، اس کو تو اتنا نواز رکھا ہے۔ فلاں تو زنا بھی کرتا ہے، اس پر بھی خوشحالی کے دروازے کھلے ہیں۔
آخر مجھ پر ہی زمین کیوں تنگ کی گئی؟ کیا میں ہی ملا تھا دکھوں کا منبع بنانے کے لیے؟ اور ان وسوسوں میں کھو کر اکثر میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا: اداسیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ یہ شعر پڑھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گئے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میری اس جلد بازی پر وہ مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تھکا ماندہ مسافر منزل مقصود تک پہنچ گیا ہو۔ کہنے لگے ہونا کیا تھا؟ جب میری جیب میں پیسے نہ ہو تو میں گھر سے کباڑ یا ردی تلاش کر کے وہ بیچتا تھا۔ ایک دن گھر سے کچھ ردی میرے ہاتھ لگی، میں اسے بیچنے چلا گیا۔ جب کباڑیا ردی تول رہا تھا تو ایک چھوٹا سا کتابچہ اس میں نظر آیا۔ وہ کتابچہ استغفار کے فضائل پر تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اس میں سے نکال لیا کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہے اور فولڈ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ رات کو جب بستر پر لیٹا تو یاد آیا جیب میں ایک کتابچہ ہے۔ میں نے وہ کتابچہ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں استغفار کی فضیلت اور برکت لکھی ہوئی تھی، اور یہ بھی لکھا تھا کہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کا رزق اس پر تنگ ہوتا ہے۔ میرے دل پر اس بات کا کافی گہرا اثر ہوا۔ میں نے دل سے سوچا کہ واقعی یہ میرے گناہ ہی تو ہیں کہ رب کو بھول بیٹھا ہوں۔ چنانچہ میں نے عہد کیا کہ نماز روزے کی توفیق بھی اللہ دے گا، فی الوقت میں استغفار کثرت سے پڑھوں گا۔ اور میں نے ایک استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اسے یاد کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے اندر ایک بہت گندی عادت تھی، میں بد نظری بہت کرتا تھا۔ جب 2-3 دن استغفار پڑھتے گزرے تو میں نے اب نوٹ کیا کہ غیر محرم کو دیکھتے میری نظر اب خود بخود جھکنے لگی ہے۔ مجھے یہ تبدیلی بہت بھلی معلوم ہوئی، حالانکہ میں اس بیماری میں کئی سال سے مبتلا تھا۔ تو میں نے اب تسبیح پر استغفار پڑھنا شروع کر دی، لیکن تعداد فکس نہیں تھی۔ تاہم کوشش کرتا کہ جب جب موقع ملے میں استغفار پڑھوں۔ تو استغفار پڑھتے بھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ ایک جگہ ملازم کی ضرورت ہے، کام کرو گے؟ میں نے فوراً حامی بھر لی، اور یوں استغفار کی دوسری برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں برسر روزگار ہو گیا۔ اور جب میں نے پہلی تنخواہ گھر دی تو والد صاحب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے پیسے تو نہیں لیے، یہ کہہ کر کہ یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو، اپنا مستقبل بناؤ، آگے بڑھو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ گھر میں اور رشتہ داروں میں تعریفیں ہونے لگیں کہ اب تو ماشاءاللہ سے ایک جگہ ٹک کر کام کر رہا ہے اور تنخواہ بھی اچھی ہے۔ وہ لوگ جو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، مجھ سے کتراتے تھے یا میرے دشمن بنے ہوئے تھے، اب بخوشی سلام دعا کرنے لگے، اور یوں میرا استغفار پر یقین بڑھنے لگا۔ میں نے باقاعدہ گن کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، میں استغفار کرتا رہا، یہاں تک کہ میری شادی کر دی گئی۔ شادی ہوئی مگر اولاد نہ ہوئی۔ میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میرے سے استغفار کرو گے تو میں تمہیں کثرت سے بیٹے دوں گا۔ چنانچہ میں نے پورے یقین کے ساتھ استغفار جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ اور صرف یہی نہیں، میں نے اپنی زندگی میں جو بھی دعا مانگی استغفار کی برکت سے اللہ نے اسے لازمی قبول کیا۔ اور بلکہ ابھی دعا دل میں ہی ہوتی ہے، زبان پر نہیں آتی، پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی سہولت ہے زندگی میں، ہر طرح کی آسائش میسر ہے۔ جو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا، سب ملا اور سب مل رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی ملے گا۔
کہنے لگے حافظ صاحب استغفار کی برکت اتنی ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس کی برکات نہیں ختم ہو سکتی۔ ایک سمجھدار آدمی وہی ہے جو اللہ کے عطا کردہ اس وظیفے پر عمل کرے۔ لیکن یاد رکھیے استغفار صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ عملی طور پر اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنے کا نام ہے، اور اس راستے پر وہی کامیاب ہوگا جو عملی طور پر استغفار کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے۔ تو میں نے کہا عملی طور پر کیسے لاگو کریں؟ کہنے لگے ہر قسم کے گناہ سے بچو اور پھر ساتھ ساتھ استغفار بھی کرو، پھر یہ وظیفہ فوراً اثر کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آزما کر لازمی دیکھیے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ سب برکات و کرامات وہی ہیں جو میں اکثر اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں، اور کئی بار میں اس بات کی بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ پہلے گناہوں سے بچے پھر استغفار کرے، یقین کرے زندگی بہار بن جائے گی۔ خاص کر ان گناہوں سے بچے جنہیں معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، مثلاً خواتین کا بے پردہ گھر سے نکلنا، مرد حضرات کا بد نظری کرنا، جھوٹ، چغلی، غیبت، دھوکہ، نا امیدی اور ہر قسم کے زنا سے بچنا۔ ان سب گناہوں سے لازمی بچیں، پھر استغفار پڑھیں۔ رزق اتنا کہ رکھنے کو جگہ نہیں ملے گی، اولاد کثرت سے ہوگی، اللہ تعالیٰ بیٹے دے گا، اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ میں مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، غم دور کروں گا ایسی جگہ سے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، زندگی خوشحال اور پرسکون بن جائے گی۔ یہ برکت ہے۔ اچھا، یہ واحد وظیفہ ہے، ایک یہ استغفار اور ایک درود شریف، جن کے فوراً اثرات نظر آتے ہیں، رزلٹ فوری ملتا ہے، بشرطی کہ ہم نے زبان سے ادائیگی صحیح طرح سے کی ہو اور عملی طور پر اپنی زندگی میں بھی اس کو لاگو کیا ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان دو باتوں پر عمل کرے اور ان دونوں وظیفوں کا فائدہ نہ ملے۔ تو میرے عزیزو، استغفار کے رستے پر آئے، درود کے رستے پر آئے، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ کوئی سی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بڑی استغفار پڑھنا مشکل ہو تو ایک لفظ ہے استغفر اللہ، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بغیر وضو پاکی ناپاکی ہر حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ استغفار کرے، گناہوں سے بچے اور پھر اس وظیفے کی برکات سے لطف اندوز ہو۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے استغفار پڑھنے، درود شریف پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی آگے تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔